بچوں کی تربیت کا تعلق کھانے کے ساتھ ہے، غذا کے ساتھ ہے۔ دو اعتبارات ہیں۔ ایک اعتبار یہ ہے کہ جو بچہ ہے اور تم چاہتا ہے کہ میرا بچہ نیک بن جائے، اس کی تربیت ہو جائے، تو والد کی کمائی کا بڑا دخل ہے اس میں۔ والد حلال کما رہا ہے تو بچے پہ اثر ہوگا، بچہ نیک ہوگا، تابعدار ہوگا، تربیت لے گا، گرو کرے گا۔ لیکن اگر والد کی کمائی ٹھیک نہیں ہے، حرام کما رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، سود کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، لیکن حرام کمائی ہے، تو بچے پر اس کا اثر ہوگا، بچہ پھر تربیت نہیں لے سکتا۔ یہ ایک اعتبار ہے۔ دوسرا اعتبار یہ ہے کہ بچہ جو کھا رہا ہے، اس میں جس کے ہاتھ سے کھا رہا ہے اس کا بڑا دخل ہے، کہ جس کے ہاتھ سے کھا رہا ہے کیا وہ نمازی ہے یا نہیں ہے۔ اس پر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک بچہ تھا، حفظ کر رہا تھا، ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک جا رہا تھا اور اچھے طریقے سے اس کی تربیت ہو رہی تھی، لیکن اچانک اس کے دل میں آ گیا کہ یار میں نہیں پڑھتا۔ والدین پریشان ہو گئے کہ بھئی بچہ اس ابھی پڑھ رہے تھے اور ابھی انہوں نے کہا کہ میں نہیں پڑھ رہا، تو والدین پریشان ہو گئے کہ یہ کیا مسئلہ ہو گیا۔ تو ایک مولانا صاحب تھا، اس کے ہاں چلے گئے اور اس کو یہ کارگزاری سنائی کہ میرا بیٹا ٹھیک ٹھاک حفظ کر رہا تھا، اچانک اس کے دل میں یہ آ گیا کہ میں نہیں پڑھ رہا، ابھی ہم منت سماجت کر رہے لیکن بچہ راضی نہیں ہو رہا، کیا کرے؟ تو مولانا صاحب نے کہا کہ بچہ کیا پسند کرتا ہے کھانے میں، وہ کیا کھاتا ہے؟ تو نے کہا اس بچے کو بہت زیادہ جو پسند ہے وہ برگر ہے۔ تو مولانا صاحب نے کہا برگر کہاں سے کھاتا ہے؟ تو والدین نے کہا کہ یہ تو بازار سے کھاتے ہیں، فلاں آدمی ہے، اس کا برگر بہت مشہور ہے، وہاں سے کھاتا ہے۔ تو مولانا صاحب نے کہا کہ 3 مہینوں تک آپ نے بازار کا جو خوراک ہے بچے پہ بند کرنا ہے اور گھر میں اس کے لیے برگر بنائے، اور 3 ماہ بعد پھر انشاءاللہ آپ مجھے بتا دیں۔ انہوں نے یہ ترتیب شروع کر دی، بازار کا جو خوراک تھا انہوں نے بند کر دیا، گھر میں برگر بناتا تھا اور بچوں کو کھلاتا تھا۔ وہ 3 مہینے گزر گئے، بچے نے خود کہا کہ میں مدرسہ جا رہا ہوں۔ والد بہت خوش ہوا، والدہ خوش ہوئی کہ کیا مسئلہ ہے، ماشاءاللہ بچہ پھر راضی ہو گیا اور مدرسے میں داخل کیا اور حفظ شروع کیا۔ پھر مولانا صاحب سے پوچھا کہ یہ کیا مسئلہ تھا؟ تو مولانا صاحب نے کہا جو برگر والا تھا، جس کے ہاتھ سے وہ برگر کھاتا تھا، وہ برگر والا بے نمازی تھا۔ تو بے نمازی کے ہاتھ کا جو کھانا پک رہا تھا، وہ برگر بنا رہا تھا اور بچہ کھا رہا تھا، تو اس بے نمازی کا یہ اثر تھا کہ بچے کا دل سیاہ ہو گیا تھا، دین کی طرف وہ مائل نہیں ہوتا تھا، تو اسی وجہ سے بچے نے مدرسہ اور حفظ کو چھوڑ دیا تھا۔ تو اس میں یہ ایک بہت بڑا دخل ہے کہ جو بھی چاہتا ہے کہ میرا بچہ نیک بنے، حافظ قرآن بنے، عالم بنے، تو اس میں اس کا بڑا دخل ہے کہ ہم بچوں کی تربیت کریں، لیکن اس کا غذا کا بہت خیال رکھیں کہ بچے کا غذا جو ہے نا وہ بسم اللہ کے ساتھ ہو، حلال کمائی ہو اور نماز والی ہو۔ انشاءاللہ یہ بچہ نیک اور تابعدار ہوگا۔